بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 190، پارہ نمبر 2، پارہ رکوع نمبر 8، سورہ رکوع نمبر 24۔ آج ہم لوگ جہاد کے ٹاپک کو کور کریں گے۔ ترجمہ: اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ حکم نحم، 9واں حکم متعلق بہ قتال کفار۔ قال تعالی وقاتلوا فی سبیل اللہ الی مع المتقین۔ تفسیر: گزشتہ آیات میں حج اور روزہ کے لیے خاص مہینے کا ہونا بیان فرمایا کہ سوائے ان ایام مقررہ کے دوسرے ایام میں حج نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ملت ابراہیمی میں یہ حکم تھا کہ 4 مہینوں میں قتل و قتال حرام ہے: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے تھے اور یہ چاروں مہینے امن کے کہلاتے تھے۔ ان دنوں میں تمام ملک عرب میں لڑائی موقوف ہو جاتی تھی، مطلب روک دی جاتی تھی، اور کوئی کسی سے تعرض نہ کرتا تھا۔ اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ الحرام سے 6 ہجری میں صحابہ کی ایک کثیر جماعت یعنی بڑی جماعت کے ہمراہ عمرہ کا ارادہ فرمایا۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور مسلمانوں کو عمرہ کرنے اور مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ بالآخر اس پر صلح ہوئی کہ آپ اس وقت بدون عمرہ کے لیے ہوئے واپس ہو جائیں، بنا عمرہ کیے ہوئے واپس ہو جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ کریں۔ چنانچہ آپ سال آئندہ یعنی اگلے سال یا پھر آنے والے سال میں 7 ذی القعدہ میں 7 ہجری میں صحابہ اکرام کے ساتھ عمرۃ القضاء کے لیے مکہ تشریف لائے۔ تو اندیشہ ہوا کہ اگر مشرکین مکہ اس ماہ حرام میں خلاف عہد ہم سے لڑنے پر تیار ہو جائیں تو ہم کیا کریں گے، اور شہر حرام اور بلد حرام میں کیوں کر لڑیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو، مگر ابتدا اور زیادتی تمہاری طرف سے نہ ہونی چاہیے۔ چونکہ گزشتہ آیات میں حج کا ذکر تھا کہ مناسبت سے عمرہ حدیبیہ اور زمانہ حج اور عمرہ میں قتال کا حکم بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر دور تک احکام حج کے بیان کا سلسلہ چلا گیا۔ اصل مقصود عمرہ حدیبیہ کے متعلق حکم بتلانا تھا۔ شہر حرام اور حالت احرام میں جہاد و قتال کا حکم اور احرام کی طبیعت میں ذکر فرمایا، اس لیے اس حکم کے بعد پھر حج کے احکام بیان فرمائے۔ اور بے تکلف لڑو تم خدا کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑیں، اور حدود شریعت سے تجاوز نہ کرو، یعنی ماہ حرام اور سرزمین حرام میں اپنی طرف سے لڑائی کی ابتدا نہ کرو، اور بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کو نہ قتل کرو، اور نہ کسی کا مسلح کرو یعنی ناک کان وغیرہ نہ کاٹو، اور نہ کسی کی آنکھ پھوڑو۔ یہ سب حد سے تجاوز کرنا ہے۔ بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور اگر وہ خود حد سے تجاوز کریں اور عہد شکنی کریں یعنی عہد کو توڑیں اور تم سے لڑیں تو پھر تم ان کو مارو جہاں کہیں بھی پاؤ، حل میں یا حرم میں، اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو تنگ کر کے نکالا ہے، یعنی مکہ سے، یعنی تم کو اتنا ستایا کہ تم نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسے لوگوں کو جہاں کہیں پاؤ مارو، اور یہ خیال نہ کرو کہ ماہ حرام اور سرزمین حرم میں کیسے قتل و قتال کریں، اس لیے کہ کفر و شرک کا فتنہ اور اعداء اللہ کا غلبہ، ان کی شوکت کا فتنہ اور مفسدہ سرزمین میں قتل و قتال اور اخراج کے فتنہ سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ ماہ محترم میں مار ڈالنا اتنا گناہ نہیں جتنا کہ خود علی الاعلان کفر و شرک کرنا اور دوسروں کو دین حق سے بچلانا اور گمراہ کرنا گناہ ہے۔ قتل میں تو مصلحتیں اور منفعتیں ہو سکتی ہیں، لیکن کفر اور شرک سراسر شر محض ہے، اس میں کسی مصلحت اور منفعت کا امکان نہیں، لہٰذا تم اس کفر کے شر اور فتنہ کے ازالہ کے لیے
کمر بستہ رہو یعنی کمر باندھے رہو، اور اس کا خاص طور پر لحاظ رکھو کہ مسجد حرام کے قریب ان سے نہ لڑو، تاکہ وقت یہ کہ وہ اس جگہ خود تم سے نہ لڑیں، اس لیے کہ مسجد حرام اور حرم کا احترام بہت ضروری ہے۔ پس اگر وہ کفر ناہنجار مسجد حرام کی حرمت اور احترام کو ملحوظ نہ رکھیں اور تم سے اس مسجد میں قتال کریں، تو پھر تم کو اجازت ہے کہ تم بلا تکلف یعنی بے کھٹکے ان کو مارو، ایسے کافروں کی کہ جو حرم کے حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں۔ یہی سزا ہے، یعنی بلا شبہ مکہ جائے امن ہے، لیکن جب انہوں نے ابتدا کی اور تم پر ظلم کیا اور محض اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے تمہاری ایذا رسانی یعنی تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، تو اب مستحق امن کے نہ رہے، جہاں پاؤ مارو۔ پس اگر یہ لوگ اب بھی کفر اور شرک سے باز آ جائیں، یعنی تمہارے قتل کے بعد کفر سے توبہ کر لیں اور مسلمان ہو جائیں، تو ان کی توبہ قبول ہے اور گزشتہ کیا ہوا سب معاف ہے، یعنی پچھلا کیا ہوا سب معاف ہے۔ اسلام اور توبہ کے بعد کسی گزشتہ خون کا مواخذہ اور مطالبہ نہ ہوگا، اور فقط معافی پر اکتفا نہیں فرماتے بلکہ انعام و احسان اور مہربانی بھی فرماتے ہیں، اس لیے کہ تحقیق اللہ بہت بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اسلام اور توبہ کے بعد تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن حالت کفر میں رحمت نہیں فرماتا، کیونکہ کفر و شرک محل رحمت نہیں بلکہ مورد غضب و لعنت ہے۔ اور اے مسلمانوں، جب تم کو یہ معلوم ہو گیا کہ کفر محل رحمت نہیں، تو ان کافروں سے لڑو اور ان اعداء اللہ سے اس وقت تک جنگ کا سلسلہ جاری رکھو جب تک کہ کفر اور شرک کا فتنہ اور فساد ختم نہ ہو جائے اور خالص حکم اللہ ہی کا حکم چلنے لگے، یعنی کفر مغلوب ہو جائے اور اسلام غالب آ جائے، کہ کفر کو اسلام کے مقابلے میں سر اٹھانے کی مجال باقی نہ رہے اور کفر اسلام کے سامنے ہتھیار ڈال دے، اور کفر میں اتنی طاقت نہ رہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے کسی دینی یا دنیاوی امر میں مزاحمت کر سکے۔ شروع آیت میں اصل قتال کا وجوب بیان فرمایا تھا، اور اس آیت میں جہاد و قتال کی غرض و غایت بیان فرمائی کہ جہاد سے مقصد کفر کی فتنہ کو ختم کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کی زمین پر کفر سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ بس اگر یہ کافر شرک اور کفر کر کے فتنہ اور فساد سے باز آ جائیں، تو پھر ان سے کوئی زیادتی اور دست درازی نہ کی جائے، اس لیے کہ دست درازی سوائے ظالموں اور ستمگاروں کے اور کسی پر روا نہیں، اور شر اور فساد سے باز آ جانے کے بعد ظالم نہیں رہے۔ عمرہ حدیبیہ میں صحابہ کو یہ تردد تھا کہ اگر کفار سے لڑائی کی نوبت آئی، جیسا کہ بظاہر غالباً گمان ہے، تو اگر خاموش رہے تو مشکل ہے، اور اگر ان سے جنگ کریں تو ایک تو سرزمین حرم کی بے حرمتی اور دوسرے ماہ محترم یعنی ذی القعدہ کی بے حرمتی۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب، یہ مہینے اشہر حرم اور اشہر حرام کہلاتے ہیں، ان میں قتل و قتال ممنوع تھا۔ مکان محترم یعنی ارض حرم کے متعلق جو تردد تھا، اس کا گزشتہ آیات میں جواب دیا۔ اب ان آیات میں زمان محترم یعنی شہر حرام کی بے حرمتی کا جو تردد تھا، اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور اے مسلمانوں، تم کو مکان محترم میں جنگ و جدال کے متعلق جو تردد تھا وہ زائل کر دیا گیا۔ رہا زمان محترم یعنی شہر حرام میں جنگ کے متعلق جو تردد تھا، سو اس کا جواب یہ ہے کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے اور عوض میں ہے۔ اگر وہ اس مہینے کی حرمت کا لحاظ اور ادب رکھیں اور تم سے نہ لڑیں، تو تم بھی اس مہینے کی حرمت کا ادب اور لحاظ کر کے ان سے نہ لڑو، اور وجہ یہ ہے کہ حرمت کی چیزوں میں عوض اور بدلہ ہے، یعنی برابری ہے۔ پس اگر وہ شہر حرام کا احترام نہ کریں تو تم بھی اس کا احترام نہ کرو، اور اگر وہ اس محترم مہینے میں تم پر کوئی زیادتی کریں تو تم بھی اس پر اسی قدر زیادتی کرو جس قدر کی انہوں نے تم پر کی ہے، اور زیادتی کا بدلہ لینے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں زیادتی کا بدلہ لینے میں تم سے زیادتی نہ ہو جائے کہ اپنے حق سے زائد بدلہ لے لو اور مستقبل میں کافروں کے غلہ کے خطرہ کو خاطر ہی میں نہ لاؤ۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم یقین رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اور فتح اور کامیابی کا تمام دار و مدار اللہ کی معیت اور اس کی نصرت و حمایت پر ہے، اور بغیر تقوی اور پرہیزگاری اللہ کی معیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ حاصل ان آیات شریفہ کا یہ ہے کہ حدود حرم اور شہر حرام میں تم ابتدا بالقتال نہ کرو، اور اگر کفار ابتدا باتصال کریں تو تم قتال سے دریغ نہ کرو، یعنی بھاگو مت۔ یہ تمہارا قتل و قتال بلد حرام اور شہر حرام کی حرمت کے منافی نہیں، جیسے ابتدا کسی مسلمان کو قتل کرنا روا نہیں، لیکن قصاص میں یعنی بدلے میں کسی مسلمان کو قتل کرنا خون ناحق نہیں کہلاتا۔ فائدہ نمبر 1،
ربیع بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں جو آیت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ یہ آیت ہے، یعنی وقاتلوا فی سبیل اللہ الا تعتدوا۔ آیت ابتدا میں یہی حکم تھا کہ جو لوگ آپ سے قتال کریں آپ ان سے قتال کریں، اور جو آپ سے قتال نہ کریں یعنی لڑائی نہ کریں آپ بھی ان سے قتال نہ کریں۔ بعد میں یہ حکم اقتلوا المشرکین اقتلوا المشرکین کافہ سے منسوخ ہو گیا، یعنی بدل گیا، یعنی تمام مشرکین سے قتال کرو خواہ وہ تم سے قتال کریں یا نہ کریں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اور زہری سے رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سب سے پہلی آیت جو جہاد و قتال کے بارے میں نازل ہوئی وہ سورہ حج کی یہ آیت ہے، اذن للذین یقاتلون الی لقدیر۔ امام ابو بکر رازی فرماتے ہیں کہ جائز ہے کہ ابتدا بالقتال کرنے والوں سے قتال کی اجازت میں سب سے پہلی آیت وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم اور عام کافروں سے جہاد و قتال کی اجازت کے بارے میں خواہ وہ ابتدا بالقتال کریں یا نہ کریں سورہ حج کی آیت پہلی آیت ہو، یعنی تمام کفار سے جہاد و قتال کی اجازت میں پہلی آیت اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا ہو۔ کذا فی احکام القرآن صفحہ نمبر 257 جلد نمبر 1۔ فائدہ نمبر 2، فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محض کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد و قتال ہو، قومیت اور وطنیت کی بنا پر نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ جو قتال حمیت اور قومیت اور اظہار شجاعت کے لیے ہو وہ فی سبیل اللہ نہیں، جو قتال محض اس لیے ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو وہ فی سبیل اللہ ہے۔ فائدہ نمبر 3، جمہور ائمہ دین کا مسلک یہ ہے کہ اشہر حرام میں قتل و قتال ابتدا میں ممنوع تھا، بعد میں اجازت ہو گئی، مگر بہتر اب بھی یہی ہے کہ اشہر حرام میں ابتدا بالقتال نہ کی جائے۔ اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ آیت کا حکم اب بھی باقی ہے، منسوخ نہیں ہوا، اور اب بھی حرام اور اشہر حرم میں ابتدا بالقتال حرام ہے، اور یہی مجاہد کا قول ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ شہر یعنی مکہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، صرف میرے لیے ایک ساعت کے واسطے حلال کر دیا گیا، باقی قیامت تک حرام ہے۔ یہاں کا گھاس اور تنکا بھی نہ کاٹا جائے اور نہ یہاں کا شکار بدکایا جائے۔ اور جو لوگ نسخ کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن قتل مسجد حرام میں قتل کیا گیا، حالانکہ وہ خانہ کعبہ کے پردے سے لٹکا ہوا تھا۔ جواب یہ ہے کہ یہ قتل اس ساعت میں ہوا، یعنی اس وقت میں ہوا کہ جس ساعت میں مکہ میں قتل و قتال آپ کے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکہ سے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو۔ اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ باز آ جائیں تو خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے، یعنی فساد ختم ہو جائے اور ملک میں خدا ہی کا دین ہو جائے، اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں، پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسے ہی تم اس پر کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور خدا کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
اس کی تفسیر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔